اطلاعات کے ساتھ ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستانی، خاص طور پہ جو پاکستان کا نیوز میڈیا دیکھتا ہے، وہ پاکستانی ایک وسوسے میں مبتلا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کے سامنے پاکستان کی جو تصویر آتی ہے، شاید اس کو دیکھ کے اس میں وسوسے اٹھتے ہیں۔ یہ پوری صورتحال ہے جو کہ میڈیا کے حوالے سے ہم اعتراف کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 100% درست نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ پاکستانیوں سے پوچھیں، ان سے نیوز میڈیا کے حوالے سے بات کریں، ٹیلی ویژن نیوز میڈیا کے حوالے سے بات کریں، تو آپ کو اطمینان کی لہر ہر طرف پھیلی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کے بڑے میڈیا گروپ آپس میں دست گریباں ہو جائیں، ایک دوسرے پہ کھل کے الزامات لگائیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات دائر کریں، ایک دوسرے کے خلاف تمام حدود عبور کر جائیں الزامات لگانے کی۔ اس سلسلے کی ایک جدوجہد جو جاری ہے، جو آپ سب کے علم میں ہے، اس کا تعلق ہے اس جدوجہد سے، اس کشمکش سے جو جاری ہے اے آر وائی گروپ اور جنگ اور جیو گروپ کے درمیان، جو پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ کشمکش ہے جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ اس میں تیزی آ رہی ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ مزید خدا نخواستہ تیزی آئے گی۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ پاکستان کی میڈیا کی تاریخ کے حوالے سے سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہوا ہے جو پاکستان کے کسی بھی میڈیا گروپ کے ساتھ اس سے پہلے نہیں ہوا ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے لندن کی عدالت میں، جہاں پر برطانیہ میں میڈیا ریگولیٹر آفکام، یعنی کہ جو پاکستان میں پیمرا کا ادارہ ہوتا ہے، برطانیہ میں یہ آفکام کہلاتا ہے، اس نے پاکستانی نجی میڈیا گروپ اے آر وائی کے تمام 6 لائسنسز منسوخ کر دیے ہیں، جس کے بعد برطانیہ میں اے آر وائی نیوز، اے آر وائی ڈیجیٹل، اے آر وائی کیو ٹی وی اور اے آر وائی انٹرٹینمنٹ، اے آر وائی ورلڈ نیوز کی نشریات مکمل طور پہ بند ہو چکی ہیں۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور برطانیہ کی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ آنا، یہ یقینی طور پہ پاکستان کی میڈیا کی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ شکایت جو برطانیہ کی عدالت میں برطانیہ کی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اے آر وائی نے 2 سال کی نشریات کے دوران جنگ جیو گروپ کے چیئرمین جناب میر شکیل الرحمان پر 389 مرتبہ توہین مذہب سمیت دیگر الزامات لگائے۔ لندن ہائی کورٹ میں اے آر وائی کے خلاف سنگین غداری، توہین رسالت اور امن کی آشا میں کی آڑ میں غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات کے خلاف 17 مقدمات دائر کیے گئے تھے، جو کہ جناب میر شکیل الرحمان نے دائر کیے تھے۔ اے آر وائی نے اس شکایت میں کہا گیا کہ 224 گھنٹوں تک جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی۔ جنگ اور جیو کی جانب سے لندن کی عدالت میں یہ شکایت کی گئی کہ 11,100 خبروں اور ٹکرز میں ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اے آر وائی کے ایک پروگرام کی 113 قسطوں میں 264 دفعہ میر شکیل الرحمان کو غدار کہا گیا یا غداری کا مرتکب قرار دیا گیا۔ اے آر وائی کی شکایت کی گئی کہ جنگ گروپ کے خلاف مذہبی حوالے دے کر پرتشدد کارروائیوں کے لیے 1880 مرتبہ اکسایا گیا۔ یہ فیصلہ برطانوی عدالت اور میڈیا ریگولیٹرز کے احکامات کے نتیجے میں سامنے آیا ہے، لیکن پاکستان میں اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ گروپ کی فتح ہو گئی ہے اور اے آر وائی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ واضح طور پہ ایسا اشارہ لگتا ہے کہ اب اے آر وائی اپنا جوابی ایکشن کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپیل بھی کرے گا، لیکن یہ آگ ابھی بجھنے والی نہیں ہے۔ لندن میں دائر مقدمات کے فیصلے بہت تیزی سے ہوئے ہیں، اور یہ بہرحال انگلینڈ کے جو برطانیہ کے جو قوانین ہیں اس میں ہتک عزت کے قوانین بہت سخت ہے۔ یہ پوری دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس مقدمے کو دائر کیا تھا لندن میں میر شکیل الرحمان صاحب نے، کیونکہ پاکستان میں جو مقدمات تھے وہ اپنی رفتار سے چل رہے تھے، اور لندن میں اس لیے مقدمات دائر کیے گئے تھے کیونکہ یہ پروگرام لندن میں بھی نشر ہوئے تھے۔ لندن برطانیہ میں اے آر وائی بہت زیادہ دیکھے جانے والا اے آر وائی نیوز چینل ہے، جہاں پر یہ پروگرام نشر ہوئے تھے، اسی لیے میر شکیل الرحمان اپنا مقدمہ لے کے برطانوی ہائی کورٹ پہنچے، اور جہاں پر لندن ہائی کورٹ کی کوئنز بینچ کے سربراہ سر ڈیوڈ ایڈلے نے 2 دسمبر 2016 کو جنگ اور جیو گروپ کے سربراہ جناب میر شکیل الرحمان کی درخواست پر اے آر وائی کو اپنے نیوز چینل پر معذرت
اور اپنے خلاف فیصلے کی سمری نشر کرنے اور سزا کے طور پہ 30 لاکھ پاؤنڈ یعنی تقریباً 40 کروڑ روپے ہرجانہ اور کیس کا خرچہ ادا کرنے کا حکم دیا، جو برطانوی تاریخ میں بھی میڈیا کے لیے سخت ترین سزا بتائی جاتی ہے۔ برطانیہ میں بھی اس قسم کی سزا کی کوئی مثال نہیں ملتی، اتنی سخت سزا اس کو کہا گیا ہے کہ یہ سخت ترین سزا ہے جو کہ برطانوی عدالت نے، ہائی کورٹ نے اے آر وائی کے لیے سنائی۔ جسٹس سر ڈیوڈ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اے آر وائی کا رویہ انتہائی جارحانہ اور نامعقول تھا، جرمانے اور ہرجانے کے طور پر بھاری رقم اس لیے رکھی ہے تاکہ کسی بھی عہدیدار یا مبصر کو یہ باور ہو سکے کہ برطانوی قانون کے تحت سنگین الزامات کس قدر ناقابل قبول ہیں۔ عدالتی فیصلے کے تقریباً 1 ماہ بعد 5 جنوری کو اے آر وائی کے برطانیہ کے چیف ایگزیکٹو آپریٹنگ آفیسر فیاض غفور نے ایک اہم پیش رفت میں کمپنی کے دیوالیہ ہونے کی درخواست دائر کی، گویا کہ کہا گیا کہ کمپنی اب بینکرپٹ ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے وہ یہ جو فائن لگایا گیا ہے جو تقریباً پاکستانی 40 کروڑ روپے ہے وہ دینے سے قاصر ہے۔ چند دن بعد اے آر وائی نے برطانیہ میں اپنے عملے کو فارغ کر کے وہاں پہ اپنے کمپنی کو ختم کر دیا اور بینکرپسی کے دعوے کے باوجود مبینہ طور پہ اے آر وائی ڈیجیٹل، اے آر وائی کیو ٹی وی اور اے آر وائی نیوز کی نشریات کیونکہ 3 ہفتے سے جاری تھی، اس لیے کل برطانوی میڈیا ریگولیٹر آفکام نے اے آر وائی کے برطانیہ میں تمام چوٹی کے چینلز بند کر دیے اور لائسنسز وڈرا کر دیے یا وہ ریووک کر دیے، ختم ہو گئے۔ بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ کہانی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی۔ لندن کی عدالتی جنگ جناب میر شکیل الرحمان نے جیت لی ہے، لیکن اے آر وائی کہتا ہے کہ وہ اپنے الزامات پر قائم ہے اور اس الزامات کے حوالے سے اس کی اسکرین پہ آج بھی اس کے اشارے بھرپور طریقے سے نظر آتے رہے۔ اے آر وائی کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں میں اس مقدمے کو کنٹیسٹ کرے گا، ان تمام مقدمات کو وہ کنٹیسٹ کر رہا ہے۔ وہ برطانیہ میں بھی اس کے حکام کہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے اور واضح طور پہ آسان نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی سبکی ہوئی ہے اے آر وائی کے لیے اور یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ اس کے امیج کے لیے ایک ایشو ہے، لیکن وہ ایک جوابی کارروائی کرنے والے ہیں، جوابی ایکشن تیار کر رہے ہیں، عدالتی ایکشن بھی ہے اور بھرپور طور سے اس کا جواب دے گا اے آر وائی چینل، یہ اس کے حکام کا کہنا ہے۔ مگر یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی حساس صورتحال پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے، اس کے لیے ہم ایک آزاد رائے حاصل کریں گے، ایک انڈیپینڈنٹ رائے حاصل کریں گے۔ پاکستان کے انتہائی تجربہ کار اور باعزت باوقار میڈیا اینالسٹ جناب جاوید جبار، جو پاکستان کے سابق وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں، نامور تجزیہ کار، اینالسٹ اور نامور دانشور جناب جاوید جبار نے۔ بہت بہت شکریہ جاوید جبار صاحب۔ پاکستان میں ایک تو میڈیا کا یہ دور اس وقت بہت ہی ہیجان انگیز دور کہا جا سکتا ہے، مگر اس میں سب سے اہم بات اس وقت یہ ہے اور بہت ہی شاید ناخوشگوار بات یہ ہے کہ میڈیا کے کئی اہم عناصر جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں نظر آتے ہیں اور پھر یہ معاملات عدالتوں میں پہنچے ہیں اور پھر یہی حتیٰ عزت کے معاملات لندن کی کورٹ میں پہنچے جہاں پر میر شکیل الرحمان صاحب کو ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے اور اے آر وائی کے خلاف ایک بڑا ایکشن ہوا ہے۔ وہاں پہ آف کیم نے ان کے سارے چینلز ریووک کر دیے، لائسنسز، بڑا ہیوی فائن بھی کیا ہے اور پھر ان سے معذرت بھی نشر کرنے کے لیے کہا گیا۔ آپ اس پورے ماحول کو پاکستان کے جو میڈیا کی جو ایوالو ہو رہا ہے، جو یہ آزاد میڈیا آگے بڑھ رہا ہے جس میں اکثر ہمیں غیر ذمہ داری بھی نظر آتی ہے، اس کے لیے یہ جو یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کو پاکستان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا یہ لیسن ہے یہاں کے میڈیا کے لیے؟ کیا سبق ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو کامران صاحب بہت شکریہ، لیکن بہت افسوس ہے کہ 2 اہم ٹی وی چینلز جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں بہت خدمات انجام دی ہیں اجاگر کرنے میں عوام کی رائے کو، عوام کی اطلاعات کو، آخر جا کر انہیں پہنچنا پڑا لندن میں، ایک اور ملک میں جا کر ایک کیس پر فیصلہ سنایا جاتا جو ایکچولی حقیقت رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ، جس کا فیصلہ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا۔ اب حد تک یہ ہے، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جی فورن ایڈ پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، اب عدالتی فیصلوں کے لیے بھی ابھی تک ہمیں برطانیہ پر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا اگر انصاف ہونا ہے۔ لیکن یہ ممکن تھا کہ اگر قیادت، میڈیا کی قیادت بالخصوص، اور اس میں میڈیا کے مالکان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک تنظیم ہے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن،
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने इस बहरान में क्यों नहीं दिलचस्पी ली जब ये मामला इतना गंभीर हो रहा था? ये बहुत संगीन एक इल्जाम है पीबीए के एक मालिक के ऊपर लगाने का। तो कोई मैकेनिज्म पीबीए के हरकत में नहीं आया जिससे ये रोका जा सकता था। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूं कि ये अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया का भी एक बहुत बुरा एक मिसाल है उनकी नाकामयाबी का, क्योंकि एक पूरा रिकॉर्ड कायम कर लिया है पाकिस्तान की अदलिया ने कि जहां मीडिया के मामलात हों तो वो तो फौरन स्टे ऑर्डर देने की आदत हो गई है। यहां पर जहां पेमरा कोई इशू करता है शो कॉज नोटिस किसी भी टीवी चैनल को, तो फौरन अदालत में जाकर उस पर स्टे हासिल कर लिया जाता है। और क्या वजह है कि इवन सुप्रीम कोर्ट जिसने मीडिया कमीशन मुकर्रर किया, जिसमें मुझे शर्फ हासिल है एक रुकन होने का जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब के साथ, हमने कुछ 40 तजावीज पेश की, अब 4 साल होने को हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई फैसला, कोई राय नहीं फराहम की। तो इसमें मैं अदलिया को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज हुकूमत माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट और पेमरा। जावेद जब्बार साहब, इसमें जैसे आपने कहा कि ये फैसला लंदन की अदालत में हुआ, लेकिन जियो और जंग की इंतजामिया कहती है कि उसने 30 मुकदमात उसके पाकिस्तान की अदालतों में भी जेर गौर हैं और उसमें समाअत हो रही है। और एक और अहम बात यह है कि हमारा अपना तजुर्बा ये कहता है कि हतक इज्जत के मामलात में जिसमें मीडिया पे इल्जाम लगे कि उसने हतक इज्जत की है, इन मामला में डेफेमेशन में लायबल केसेस के अंदर पाकिस्तान की अदालतों का कोई बड़ा दरख्शा मिसाल मौजूद नहीं है कि जो कि मीडिया को जिम्मेदार बनाए और उस किस्म की जिम्मेदारी दिखाए जैसा कि दुनिया की दूसरी जमहूरियतों में दिखाना पड़ता है मीडिया को। बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं। और मैं अपने जाती मिसाल को एक पूरी बुनियाद नहीं बनाना चाहता, लेकिन 1989 में जब मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली काबीना में शामिल था और वजारत इत्तलात से मैं मुंतकिल हुआ वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो एक बहुत मशहूर हफ्तानामा उर्दू में और बहुत एक मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, ये भी नहीं कि एक नौजवान टीवी एंकर के हाथ, एक मुकम्मल तौर पर जाली दस्तावेज उन्होंने शाया किया मेरे बारे में और मैंने उस पर एक केस दर्ज करवाया सिंध हाई कोर्ट में माशाल्लाह। लेकिन उसकी रफ्तार यही रही कि शायद एक घोड़ा गाड़ी, क्या तो वो तो बहुत तेज चीज है, कोई सुस्त रफ्तार गाड़ी से भी सुस्त, कोई उस पर फैसला नहीं हुआ। और यहां कर कि वो बेशक नेक्स्ट इशू में या इश्यूज में उन्होंने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, लेकिन जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाया गया। अदलिया ने कोई रोल नहीं अदा किया। तो अगर तारीखी तौर पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता पाकिस्तान में कि अदलिया एनफोर्स करे कि किरदार कुशी ना हो आज़ादी के बहाने, तो वो इसमें मैं अदलिया को जिम्मेदार ठहराऊंगा। हमारे पास कवानीन मौजूद हैं और हमारे पास पार्लियामेंट ने भी जो कवानीन दिए हैं, आज नहीं, पेमरा के कोड ऑफ एथिक्स के अलावा, पेमरा के लॉ के अलावा, पीपीओ के ज़माने से जो मशहूर बदनाम प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के ज़माने से, और उसका जो सक्सेसर लॉ था आरपीपीओ, जिसके तहत प्रेस हरकत में रहता है पाकिस्तान में, वाज़े तौर पर कई ऐसे प्रोविजंस हैं कि आप किरदार कुशी नहीं कर सकते। तो ये एक इज्तिमाई नाकामयाबी है मगर अव्वलीन तौर पर क्या किया जाए की जानिब से। और फिर जावेद जब्बार साहब, आपका एग्जाम्पल 1989 से लेके अब 2017 तक दर्जनों लोग हर महीने आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी इज्जत उछाल दी गई, हम पे बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया गया, हमारे बारे में झूठ बोला गया। अदालतें हतक इज्जत के मामले में, लायबल के मामले में अभी तक कोई बड़ी मिसाल नहीं बना सकी किसी मीडिया इदारे को, किसी मीडिया शख्सियत को, कि जिससे हौसला शिकनी हो इस किस्म की किसी भी किस्म की बेबुनियाद इल्जामात लगाने की या बेपर की खबरें उड़ाने की या झूठ को फैलाने की। और दूसरी जानिब अगर पेमरा एक्शन भी अगर कभी करे, पेमरा का भी कोई एक्शन हो, चाहे वो कितना भी मौसर हो, मगर उस पर अदालतें उसको जाहिर है कि उस पर एक्शन हो जाता है और उसको स्टे कर दिया जाता है। तो कैसे ये माहौल बने कि जिम्मेदारी आए मीडिया में कि वो जरूर चीजें करे और इन्वेस्टिगेट करे, सबूत के साथ चीजें सामने करे, मगर बेपर की और किसी भी पाकिस्तानी पे झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत ना हो। अगर हिम्मत हो तो वो 2 बार सोच के करे।
جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے نامور تجربہ کار شخصیت یہ کہہ رہی ہے، اور ایک وجہ آپ کے یہ کہنے کی یہ ہے کہ آپ کا جو گراؤنڈنگ ہے، آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے صحافت کے بارے میں بہت گہری ہے۔ آپ اچانک اوور نائٹ ٹی وی اینکر نہیں بنے، آپ صحافت کے بنیادی قدروں سے، اس کی بنیادی اصول سے بہت بخوبی واقف رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ ٹیلی ویژن پہ وہی اصول پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بنسبت جس انداز میں بانٹا گیا لائسنسز کو پیمرا کی جانب سے، اور جس انداز میں بغیر کسی اہلیت کے کئی ایسی شخصیات کو محض ان کے ٹیلی جینک ہونے کے وجہ سے یا روانی بولنے کی روانی کی وجہ سے ان کو اینکر بنا دیا گیا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹی وی لائسنس کے بانٹنے کے وقت اور ٹی وی اینکرز کو بھی بنانے کے وقت کچھ بنیادی پیشہ ورانہ، کچھ بنیادی قدروں کو طے کرنا پڑے گا، اور اس کی ذمہ داری سب سے پہلے تو پارلیمنٹ پہ جاتی ہے۔ پارلیمنٹ ہمیشہ جھجکتی ہے میڈیا کے بارے میں کوئی پابندی لگانے سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت عوام میں خود آپ پائیں گے بہت بے چینی اور ناخوشی کی ایک کیفیت ہے میڈیا کے کردار سے، لیکن کیونکہ میڈیا، ایڈورٹائزرز، میڈیا کے مالکان اور عدلیہ کے درمیان ایک عجیب انسپوکن قسم کی ایک اگریمنٹ ہے کہ بھئی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے میڈیا کے خلاف، لہٰذا کیا ہم نے اسپیکٹیکل دیکھا، جیسے آپ فرما رہے ہیں ایک میڈیا انارکی ہے، انارکی۔ تو اس انارکی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کئی سال قبل بھی میں کہہ چکا ہوں پارلیمنٹ کو متحرک ہونا پڑے گا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں تجاویز لے کر آئے اسمبلی میں۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے، اور دیگر ممالک کے ہیں ایگزامپلز جن کو سٹڈی کر کے ماڈل لیجسلیشن نیا تیار کیا جا سکتا ہے، اور عوام کی جانب سے بھی، سول سوسائٹی کی جانب سے، صحافیوں کی برادری کی جانب سے واٹ از پی ایف یو جے ڈوئنگ، مثلا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، وہ اس کو کیوں یہ موقع نہیں محسوس ہو رہا ہے، یہ کیوں اس کی ذمہ داری نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے کھلے عام صحافت کی قدروں کو جب وائلیٹ کیا جاتا ہے تو کیوں پی ایف یو جے خاموش رہتا ہے؟ پی ایف یو جے اپنی آواز اٹھاتا ہے جب بھی کوئی حکومت کے جانب سے کچھ غلطی ہو یا مالکان کی جانب سے غلطی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اجتماعی ذمہ داری ہے شہریوں کی، ہم جیسے شہریوں کی، کہ ہم صرف کاؤچ پوٹیٹو بن کر شام کو صرف 2-3 گھنٹے ٹاک شوز دیکھ کر اپنے فرسٹریشنز کا اظہار کریں۔ اس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے علم میں یہ بات شاید ہو یا نہ ہو کہ حالت اس حد تک ہو گئی ہے کہ ایسے لوگ جو بقید حیات تھے ان کی موت کی خبریں نشر کر دی گئی ہیں، ایک دو نہیں کئی لوگوں کی، اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشن کی سینکٹیٹی کے لیے، صحافت کی سینکٹیٹی کے لیے ایک بہت ہی ایک امتحانی ماحول ہے۔ ایبسلیوٹلی جی، اب دیکھیے میں یہ جب میں مثال دوں گا تو میں یہ نہیں، قطعی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے صحافیوں کی تعلیم کا معیار کچھ کم ہے، لیکن صرف ایک انڈیکیٹر کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی سی میں پریزنٹرز اور خاص طور پر رپورٹرز فرام دا فیلڈ، کرسپونڈنٹس کو بنیادی طور پر جج کیا جاتا ہے کہ کس یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی ڈگری حاصل کی، اور پھر ساتھ ساتھ معاشرے میں موجود جو اثر رکھنے والے فورسز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ ایلڈرز ہوں، دانشور ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں، وہ شامل نہ ہوں ایسے ٹاک شوز میں جہاں ایک تماشا بنا دیا جاتا ہے گفتگو کا، جس کا معیار اتنا گھٹا دیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر جاوید جبار ہمارے ساتھ تھے۔ ایک امپورٹنٹ موضوع ہے، میڈیا کا اس کو تعلق ہے، ہم نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ، سینئر اور باعزت پاکستانی سے اس سلسلے میں بات کریں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے، لیکن واقعی یہ گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔